السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی ہے کہ انسان کے جسم پر رونما ہونے والے ایسے آثار جو گویا موت کی طرف سے آنے والے کچھ میسنجرز ہوتے ہیں، کچھ پیغام دینے والے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ سے ذکر کرتا چلوں، شاہان یونان کا ایک واقعہ ہے جسے امام قرطبی بیان کرتے کہ ایک بادشاہ تھا، یونانی بادشاہ تھا، گریک کنگ۔ اس نے اپنے لباس کی سیٹنگ اور چہرے کی جو ہے وہ تمام چیزیں اور سکن کیئر اور اپنی آرائش و زیبائش ساری چیزوں کے لیے ایک نہایت سلیقہ مند اور کلچرڈ لانڈی مقرر کر رکھی، جو اس کو نہ صرف کپڑے پہناتی تھی بلکہ اس کو بناتی، سنوارتی، سارا کچھ کرتی۔ ایک دن جب اس لانڈی نے اس بادشاہی یونان کو لباس پہنانے کے بعد آئینہ پیش کیا تو بادشاہ نے اپنے چہرے پر ایک سفید بال دیکھا، قینچی منگوا کر اس کو کاٹ دیا۔ تو لانڈی کے ہاتھ جب وہ بال آیا تو اس نے اس بال کو چوما اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اپنے کان اس کی طرف لگا دی۔ اب بادشاہ بیٹھا یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا تو اپنی لانڈی سے کہنے لگا، اپنی ہتھیلی پہ کان لگائی کیا سن رہی ہو؟ تو لانڈی نے کہا کہ حضرت آپ کے جسم سے جدا ہوا یہ سفید بال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے جسم سے جدا ہو گیا، ایک بادشاہ کے جسم سے جدا ہو کے محروم ہو کے کرب و الم میں مبتلا اپنی ایک عجیب و غریب سی داستان بیان کر رہا ہے۔ تو لانڈی نے جب یہ کہا تو بادشاہ نے کہا اچھا ہمیں بھی بتاؤ کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ بتانے کی جسارت میں نہیں کر سکتی۔ تو بادشاہ نے کہا جان کی امان ہے، بات کا تقاضا یہی ہے کہ بتائی جائے۔ لانڈی نے کہا اچھا یہ سفید بال یہ کہہ رہا ہے کہ اے بادشاہ، تیرا اقتدار اور تسلط یہ تو عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ تو نے اپنے ظلم سے مجھے خوف سے دوچار کی، میں تجھ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی اولاد سے عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ تجھ سے میرے خون کا بدلہ لے لیں گے، اور یوں سمجھیے کہ انہوں نے تیرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ بس یا تو پہلے ہی حلے میں جلد تجھ کو ٹھکانے لگا دیں گے اور یا پھر تیری شہوت کو توڑیں گے، تیری قوت اور صحت کو برباد کریں گے، حتیٰ کہ تیری حالت یہ ہوگی کہ تو موت کو غنیمت سمجھنے لگے گا۔ بادشاہ نے لانڈی سے کہا کہ تو یہ کلام میرے لیے لکھ دے۔ لانڈی نے یہ کلمات لکھ کر بادشاہ کو دے دیے۔ اب بادشاہ نے وہ کلمات لیے اور اس پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ سفید بال کی اولاد، یعنی کہ میں پہلا سفید بال نہیں ہوں، اب ابتدا ہو گئی ہے تمہارے جسم میں سفید بالوں کے آنے کی۔ میں نے اپنی اولاد سے عہد و پیمان لیا، یعنی کہ میرے بعد اور بھی آئیں گے، وہ تجھ سے میرے خون کا بدلہ لیں گے، یعنی تو نے مجھے تو کاٹ دیا ہے، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ سفید بال کاٹنے سے جسم پہ بڑھاپے کا غلبہ کم ہو جائے گا۔ یہ غلبہ آتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ تیرے جسم کی قوت، تیری شہوت سارا کچھ توڑ دے گی، تیری صحت کو برباد کر دے گا یہ بڑھاپا، اور پھر تو ایسا ہو جائے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے تو میں اسے غنیمت سمجھوں۔ تو یہ اس لانڈی نے اس بادشاہ کو جب لکھ کے دیا تو بادشاہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر آخر میں اس نے کیا کیا کہ ایک نوجوان آدمی کو اپنے ملک کا بادشاہ مقرر کر دیا اور خود بادشاہی چھوڑ دی۔ تو کسی عرب شاعر نے ایک شعر لکھا کہ وزائرۃ للشیب لاحد بمفرقی فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف، اور ایک موت کا سفیر بڑھاپے اور سفیدی کی صورت میں میرے سر کی چوٹی پر رونما ہوا تو میں نے فوراً اس کو ختم کرنے کی ٹھانی، اور طبعی موت مرنے کے خوف اور اندیشے سے پہلی ہی فرصت میں اس کو میں نے اکھاڑ پھینکا۔ فقالت على ضعفی استطعت وحدتی رویدک حتى يلحق الجيش من خلفی۔ تو اس موت کے میسنجر نے مجھ سے یہ کہا کہ تو نے مجھے اکیلا اور کمزور پا کر جرم ضعیفی کی سزا دینے کی ہمت کی، یعنی مجھے تو نے کاٹ پھینکا کہ میں اکیلا تھا، اور تجھے ڈر ہوا کہ اب تو بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہو گیا، لیکن ذرا ٹھہر جا، میرے پیچھے ایک لشکر جرار آ رہا ہے، وہ آ کر تجھ سے مل لے گا۔ اچھا، اسرائیلیات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت سارہ نے ان کی ریش مبارک میں ایک سفید بال کو دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے آدمی ہیں کہ پوری روئے زمین اور اللہ کی دھرتی پر جن کے بال سفید ہوئے،
چنانچہ انہوں نے اس کا انکار کیا، اور جب حضرت سارہ نے آپ کو وہ سفید بال دکھلایا تو سوچنا شروع کر دیا، اور آپ کو وہ سفید بال بہت بھلا لگا، اور سارہ نے اسے پسند نہ کیا، حضرت سارہ نے، اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اس سفید بال کو زائل کر دیجئے، نکال دیجئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا۔ چنانچہ آپ کے پاس موت کے فرشتے یعنی ملک الموت تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ پر سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں اپنے اللہ کا اور ساری کائنات کے مالک اور معبود کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ملک الموت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بے شک اللہ نے آپ کو تمام آسمان والوں میں اور تمام زمین والوں میں معظم بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کے نام کو اور آپ کی صورت و شکل کو خوبصورت بنایا، اور آپ کے نام مبارک کا جہاں تک تعلق ہے تو تمام زمین اور آسمان میں آپ کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا۔ باقی رہی آپ کی خوبصورت شکل مبارک، پس اللہ نے آپ کے بالوں میں وقار اور نورانیت کو نازل فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کی ساری باتیں سنی، حضرت سارہ کو سنائی، اور فرمایا کہ یہ بال کا سفید ہونا جس کو تم ناپسند کرتی تھیں، یہ تو نورانیت اور بزرگی اور وقار کی علامت ہے۔ حضرت سارہ نے کہا مجھے تو یہ پسند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا لیکن میں تو اس کو محبوب رکھتا ہوں، اور پھر یہ دعا فرمائی کہ اللہم زدنی نورا و وقارا، اے اللہ میرے نور اور وقار میں اضافہ فرما۔ پھر بعد میں ان کی ساری داڑھی مبارک آہستہ آہستہ سفید ہو، اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی، سنن ترمذی میں بھی، سنن نسائی، امام نسائی بھی سے روایت کرتے ہیں، اور مصنف عبد الرزاق میں، مسند الطیالاسی میں، اسی طرح امام بیہقی، صحیح ابن حبان، کئی کتب حدیث میں ایک لمبی فہرست ہے۔ کیا روایت آتی ہے کہ جس شخص کے اسلام میں بال سفید ہو گئے وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال ایک روایت اور بھی ہے جس کو میں آپ کو ذکر کرتا چلوں گو کہ وہ روایت تاریخ بغداد میں آتی ہے اور کشف الخفا میں آتی ہے، کشف الخفا کے پیج 742 پر، اور تاریخ بغداد کی جلد 2 صفحہ 235 پر، کہ اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ وہ کسی سفید بالوں والے بوڑھے مسلمان کو عذاب دے، اور اس ضمن میں احادیث بکثرت آئی ہیں، اور اسی طرح عرب اس پہ شعر بھی بہت کہتے ہیں۔ بہرحال اس کا یہاں پر وقت نہیں ہے کہ ہم پوری عربوں کی شاعری جو موضوعات پر ہیں وہ ڈسکس کریں۔ تو یہ بات آج آپ سے ذکر کرنا تھا کہ سفید بالوں کا آنا وہ بھی ایک پیغام رکھتا۔ اللہ آسان ہے، آمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، جس کے جو پیارے گزر گئے اللہ ان کی فرمائے آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور جو لوگ رہ گئے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔